السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، محمد عربی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعمیر کعبہ اور فتنہ کا سد باب۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ قریش نے کعبہ کی عمارت کی اثر نو تعمیر شروع کی کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں پھٹ چکی تھیں۔ عمارت بنانے میں سبھی قبیلے شامل تھے، مگر جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع پیش آیا تو سخت اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ کام اسی کے ہاتھ سے ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں کھینچ لی گئیں۔ یہ جھگڑا 5 دن برپا رہا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے معمر شخص ابو بن مغیرہ نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی ثالث قرار دے دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کر لی۔ خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب نے ھذا الامین رضینا، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھوا کر حجر اسود اس پر رکھ کر فرمایا، اس چادر کو اطراف سے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی پکڑے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے اٹھا کر مقام حجر اسود کے قریب رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکیمانہ فیصلے سے جہاں عرب ایک خوفناک جنگ سے بچ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب عوام کا نہیں بلکہ عرب سرداروں کا سردار اور فیصل بنا دیا۔ خلوت نشینی اور آثار نبوت، یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی مبارک ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں خلوت گزینی کی عادت ہوتی گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت پسندی محبوب بنا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ جیسے شہر سے دور ایک سنسان جگہ کو ہیرا کے ایک چھوٹے سے غار میں تشریف لے جاتی اور وہاں عبادت فرماتے تھے۔ آپ کی عبادت میں اللہ کا ذکر، قدرت الہیہ پر غور و فکر رہتا تھا۔ اس بات میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ نبوت کے قریب کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے خواب نظر آنے لگے جو سچے ہوتے تھے، جو کچھ رات میں دیکھتے دن میں واقع ہو جاتا، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کیا گیا سچے خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح واقع ہو جاتا تھا۔